بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلکم ٹو نالج پلس۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر نکالا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتقامی جذبے کے تحت نعرے لگانے لگے: قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کو اشتعال دیکھ کر دروازے میں رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا۔ تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لحظہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر سپاہی کو لگنے کی بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر اور 3-4 سپاہی زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کی آواز لوگوں کے نعروں میں دب گئی اور ایک پتھر کھانے کے بعد اس نے چلا کر قیدی کو محل میں واپس لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو، یہ کہا۔ لیکن طاہر نے پہرے دار کی ننگی تلوار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا: مسلمانوں، ایک غدار اور ایک جاسوس کے خلاف نفرت کا یہ جذبہ تم میں زندگی کا ثبوت ہے، لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ میری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ مجھے کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا، جہاں ہر مظلوم کی دادرسی کی توقع رکھتا ہے۔ لوگوں کا شور کم ہو رہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا: تمہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کسی نے پیچھے سے آ کر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے تیمور ملک کھڑا نظر آیا۔ تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا: سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک شخص جو صرف ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں؟ تیمور ملک پہرے داروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دے کر سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لوگوں نے فوراً ادھر ادھر سمٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گرد حلقہ باندھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رک کر ہجوم سے مخاطب ہوا: میں بہت مصروف ہوں۔ سرحد کے پار تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ فوکس پر بھی اچانک حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے۔ تم نے میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا: بھائیو، یہ کیا حماقت ہے؟ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب تمہاری تسلی ہو چکی ہے کہ مجرم کو عبرت ناک سزا ملے گی۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ چلو یہاں سے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے۔ تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا: قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ شمال کی سرد ہوا سے طاہر کا جسم ٹھٹر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین اتار کر واپس کرتے ہوئے کہا: شکریہ، ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن برف باری سے فوکس کے بازاروں میں روائے سیمی بچھی ہوئی تھی۔ طاہر قید خانے سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوطی سے رسی کی مدد سے باندھے گئے تھے۔ اس سے 2 قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا۔ ارد گرد کھلے میدان میں برف باری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ قید خانے کا دروغہ اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تماشائیوں میں اب وہ پہلا سا جوش و خروش موجود نہیں تھا۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا طاہر کے گلے میں ڈال دیا۔ قید خانے کے دروغہ نے آگے بڑھ کر کہا: تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہوں
تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے بھی دے چکا ہوں۔ ایسے موقعوں پر خدا پرست انسانوں سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے جو کچھ مانگنا تھا خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ دروگا نے لاجواب سا ہو کر کہا، پھر بھی اگر تم بغداد میں کسی عزیز کو کوئی پیغام دینا چاہو تو شاید ہم کوئی بندوبست کر سکیں۔ طاہر نے جواب دیا، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا میرا عزیز ہے، اور میں ہر ایک کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا کو اگر مجھ سے کام لینا منظور ہے تو مجھے یقیناً موقع دے گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ کسی بہتر انسان کو اس مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت کفر اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہو جائیں۔ دروگا نے کہا، اب صرف چند لمحات باقی ہیں، تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ طاہر نے سفیدی مائل بادلوں میں چھپے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، اور وہ دعا جسے وہ رات کے وقت کئی بار دہرا چکا تھا ایک بار پھر دہرانے لگا، میرے اللہ، کیا میں تیرے دین کے کام نہیں آ سکتا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کی نیت سے نیزوں اور تلواروں سے کھیلنا سیکھا تھا۔ کیا میرے مقدر میں ایک کریم موت کے سوا اور کچھ بھی نہیں؟ میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا حق کبھی ادا نہیں کیا۔ میرے مولا، انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں۔ جلاد نیچے سے تختہ کھینچنے کے لیے دروگا کے اشارے کا منتظر تھا۔ تماشائیوں میں سے اب بعض ایسے بھی تھے جو طاہر کی طرف غصے یا بے اعتنائی کی بجائے ہمدردی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخو پکار سنائی دی۔ چند سوار گھوڑے بگاتے ہوئے آئے، اور ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، تاتاری آ رہے ہیں، شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مبہوت کر دیا، اور دوسرے لمحے وہ تاتاری آ رہے ہیں، تاتاری آ گئے کہتے ہوئے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب دروگا کے حواس درست ہوئے اور اسے اپنے فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد جلاد کو تختہ کھینچنے کا اشارہ کیا تو ایک طرف سے کسی نے باروب آواز میں کہا، ٹھہرو۔ تیمور ملک کی آواز پہچان کر دروگا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تیمور ملک گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھے۔ وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا، اور چبوترے پر چڑھ کر طاہر کی گردن سے پھندا اتارنے کے بعد اپنے خنجر سے طاہر کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، تاتاری کتنی دور ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، کوئی 10 کوس کے فاصلے پر۔ تمہارے پاس شہر سے نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال کیا۔ بغداد کی طرف۔ تم بغداد ہی جانا چاہتے تھے نا؟ نہیں، اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ چلو۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر ایک سپاہی کو اپنا گھوڑا اور تلوار طاہر کے سپرد کرنے کو حکم دیا۔ خوارزم شاہ کی پہلی شکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح کوکنز کی آبادی کا بھی بہت سا حصہ مغرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ اس کے بعد جب تیمور ملک کو سلطان نے مزید سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تو اس نے رہے سہے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہر سے نکال کر کسی محفوظ مقامات پر پہنچا دیں۔ لیکن اس کے باوجود کوکس کی آبادی کا قریباً تیسرا حصہ ابھی تک شہر میں موجود تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خوارزم شاہ کی شکست کا باعث اس کی فوج کی کمزوری کی بجائے پہاڑی علاقے کے نشیب و فراز سے ناواقفیت تھی، اور تاتاری اپنی فتح کے باوجود کوکس کی طرف بڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن تاتاریوں کے سرحد عبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افراتفری پھیل چکی تھی، اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برف باری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تیمور ملک کی فوج نے آس پاس کی پہاڑیوں میں مورچے بنا کر تاتاری فوج کے ہراول دستے کو 3 دن تک کوکس سے دور رکھا۔ حملہ آور تاتاریوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ ان 3 دن کے مارکوں میں تیمور ملک کے جانبازوں نے جان توڑ حملوں سے کئی دفعہ تاتاریوں کو پیچھے دھکیلا۔
لیکن ان کی کثرت کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ چوتھے دن جب تیمور ملک کے ساتھ صرف 1000 جانثار باقی رہ گئے تھے، اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا روچی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب ملک کی آخری جائے پناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپو تھا جس کی حفاظت کے انتظامات وہ کئی بار پیشتر کر چکا تھا۔ کسی زمانے میں کوکس کے حکمران اور اونچے طبقے کے لوگ اسی ٹاپو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اجڑی ہوئی عمارات اب تک موجود تھیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سہے باشندوں کو، جو اس کے ساتھ جینا اور مرنا قبول کر چکے تھے، کشتیوں کے ذریعے اس ٹاپو پر اتار دیا اور چند سواروں کو خوارزم کے پاس کمک بھیجنے کے لیے آخری درخواست کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ٹاپو کے قریب دریا کا پاڑ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ آوروں کی کمان سے نکلے ہوئے تیر مشکل سے یہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اسی ٹاپو پر جمع کر رکھا تھا۔ زوچی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح نہیں ہو سکے گا، یہ مہم اپنے ایک نائب کے سپرد کر دی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں دے کر خود باقی فوج کے ساتھ جنوب مغرب کا رخ کیا۔ تاتاری قرب و جوار کی تمام آبادیوں کے باشندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے آئے اور انہیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے تک پتھروں سے راستہ بنانے کے کام پر لگا دیا۔ لوگوں نے، جن میں ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، تاتاریوں کی ننگی تلواروں کے پہرے میں پتھر اٹھا کر لاتے اور دریا میں پھینک دیتے۔ دریا کے کناروں سے پتھروں کا یہ راستہ آہستہ آہستہ ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کو فوری طور پہ محسوس کیا۔ اس نے چند بڑی بڑی کشتیوں کے گرد لکڑی کے تختوں کے مورچے بنوائے اور ان کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے شروع میں تاتاریوں کا بہت نقصان ہوا۔ بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھانے والے لوگ تاتاریوں کو کشتیوں پر حملے کرنے والوں کی طرف متوجہ پا کر اچانک ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دیتے اور اس کے بعد زندگی اور موت کی بے پرواہ ہو کر دریا میں چھلانگیں لگا دیتے۔ کسی کی جان حملہ آوروں کی کشتیوں کے باعث بچ جاتی اور کوئی تیر کر جزیرے تک جا پہنچتا، لیکن اکثر دریا کی موجوں یا تاتاریوں کے تیروں کا شکار ہو جاتے۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تاتاری کشتیوں کے خلاف منجنیقیں استعمال کرنے لگے۔ منجنیق سے پتھروں کی بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندک کی ہانڈیاں پھینکتے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے۔ تیمور ملک نے اس نئے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھتیں لگوا دی اور ان کے اوپر مٹی کا پلستر کروا دیا اور اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے۔ لیکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تاتاریوں کی بے شمار فوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا چلا گیا۔ علاؤ الدین محمد خوارزم شاہ تاتاریوں سے پہلی شکست کے بعد اس قدر بد دل ہو چکا تھا کہ اس نے تیمور ملک کے متعدد پیغامات کے باوجود کوئی کمک نہ بھیجی، بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ ٹاپو کی مدافعت کا خیال چھوڑ کر، لیکن تیمور کی غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑنا بالکل بھی گوارا نہیں کیا۔ جب راستہ ٹاپو کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ تاتاری ٹاپو کے مورچوں پر منجنیق سے پتھر اور آتش گیر مادہ پھینک سکتے تھے، تو تیمور ملک کے لیے ٹاپو خالی کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ بچا۔